السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک اور آپ کے بعد کے صحابہ اکرام کے کچھ واقعات انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ چلیے ہم لوگ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور مبارک ولادت با سعادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ نیز کتب احادیث میں ہے، یعنی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج اور تمام انبیاء و اولیاء اسی نور کے پرتوں ہیں اور حقیقت محمدی سب کا منشا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، یعنی خدا تعالی نے سب سے پہلے ہمارے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ اگرچہ آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ انبیاء میں سب سے آخری میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور آپ کو سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی۔ آسمان و زمین اور دیگر چیزوں کی پیدائش کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہا اور نور محمدی سے عالم کو روشنی بخشنا چاہا تو اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور نور محمدی ان کی پیشانی میں ظاہر فرمایا۔ پھر وہ نور حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ آپ بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر آدم علیہ السلام کے جانشین اور ان کی اولاد میں اشرف و اکرم تھے۔ پھر وہ نور اصلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ میں منتقل ہوتا ہوا سارے عالم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے صلب اطہر میں پہنچا۔ انبیاء اکرام میں سے حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے آقا کے اجداد میں ہیں اور آپ کے آبا و اجداد اس نور مبارک کی برکت سے ہمیشہ رئیس اعظم اور معظم و مکرم رہے اور اس نور کی عظمت و برکت ان کے چہروں سے نمایاں تھی۔ حضرات گرامی، آپ نے جان لیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی کیا کیا برکتیں تھیں۔ حضور اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کو یعنی اس کائنات کو وجود بخشا۔ آئیے اب ہم یہاں سے اصحاب فیل کا واقعہ پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی تعظیم کے بارے میں جانتے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی تعظیم۔ جب اصحاب فیل کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب قریش کے چند افراد کو لے کر جبل ثبیر پر چڑھ گئے۔ ایک پہاڑ کا نام ہے جبل ثبیر، جبل ثبیر پر چڑھ گئے۔ اس وقت نور محمدی عبد المطلب کی پیشانی میں بشکل ہلال نمودار ہوا، اتنا نمودار ہو کر اتنا روشن و درخشاں ہوا کہ اس کی شعاع سے خانہ کعبہ منور و تابہ ہو گیا۔
عبد المطلب نے یہ کیفیت دیکھ کر قریش سے کہا کہ یہ نور جو میری پیشانی سے چمک کر خانہ کعبہ پر اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ ابرہہ کے لشکریوں نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے چہرے سے عظمت و بزرگی نمایاں تھی۔ ابرہہ دیکھتے ہی تخت سے تعظیم و تکریم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بیٹھایا اور پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا کہ آپ کے فوجی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، انہی کے لیے حاضر ہوا ہوں، انہیں ہی لینے آیا ہوں۔ ابرہہ نے فوراً انہیں اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تمہاری عزت و عظمت میرے دل میں اس طرح جاگزی ہو چکی تھی کہ اگر تم کعبہ کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی بات کرتے تو میں اسے منہدم نہ کرتا۔ عبد المطلب نے کہا، غور سے سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کیا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ابرہہ سے کہا کہ یہ خدا کا گھر ہے، وہ خود ہی اس کو بچائے گا۔ چنانچہ جب بادشاہ کا لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ کی طرف بڑھا تو اللہ تعالی نے ان پر طیر ابابیل کو بھیجا، ابابیل پرندوں کو بھیجا، اور ان پرندوں نے سارے لشکریوں کو ہلاک و تباہ کر دیا۔ اس واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ حاصل کلام نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظمت و بزرگی تھی کہ اس کے سبب بڑے بڑے بادشاہ ہیبت زدہ ہو جاتے اور تعظیم و تکریم بجا لاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابرہہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا، وہ نور محمدی کی وجہ سے، کیونکہ نور محمدی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پیشانیوں پر ظاہر تھا۔ اب یہاں سے ہم لوگ زمزم کے کنویں کا واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں اور حضرت عبداللہ کی قربانی کا واقعہ۔ چاہ زمزم کا سراغ اور حضرت عبداللہ کی قربانی۔ چاہ زمزم کا مطلب، چاہ کا معنی ہوتا ہے کنواں، چاہ زمزم کا مطلب زمزم کا کنواں۔ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب میں زمزم کے کنویں کی جگہ دیکھی۔ زمزم کے کنویں کی اصل تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ چاہ زمزم کی اصل تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، جب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بے آب و گیاہ میدان میں بحکم الہی چھوڑ آئے اور گزارے کے لیے ایک مشک پانی اور کچھ چوہارے دے گئے۔ پانی ختم ہونے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بے قرار ہوئے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے یہ پانی نکلا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اسے گھیر دیا تو اس کی صورت ایک کنویں کی ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہاجرہ پانی نہ گھیرتی تو اس پانی سے سارا عالم سیراب ہوتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک مدت تک یہ کنواں رہا، پھر پٹ گیا، یہاں تک کہ لوگ وہ جگہ بھی بھول گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے وہ جگہ خواب میں دیکھی اور اسے کھودنے کا ارادہ کیا تو قریش نے رکاوٹ پیدا کر دی اور لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس موقع پر عبد المطلب کا کوئی معاون و مددگار نہ تھا، ان کی اولاد بھی ایسی نہ تھی جو ساتھ دے سکے، صرف ایک بیٹا تھا اور عبد المطلب قریش سے لڑے، بفضلہ تعالی غالب ہوئے۔
اور چاہ زمزم کی کھدائی شروع کر دی اور زمزم کے کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ اس دن عبد المطلب کو قلت اولاد کا کافی رنج ہوا۔ ان کو اس بات کا بہت غم ہوا کہ میرے صرف ایک ہی بیٹا ہے، اگر میرے بہت سارے بیٹے ہوتے، میرے بہت بیٹے ہوتے تو مجھے ان قریش سے لڑنے میں بہت آسانی ہوتی اور اپنا مقصد اسے حاصل کرنے میں بہت آسانی ہوتی۔ تو اس لیے ان کو اس دن بہت ہی غم ہوا قلت اولاد کا۔ انہوں نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں اور میں چاہ زمزم کھود نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی زمزم کا کنواں کھود نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں تو ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالی نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے اور انہوں نے زمزم کا کنواں بھی برآمد کر لیا۔ تب عبد المطلب نے منت پوری کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی پیش کرنا چاہی۔ تعیین کے لیے قرعہ ڈالا گیا، نام عبداللہ کا نکلا۔ عبد المطلب عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ لے گئے اور قربانی کرنا چاہا، لیکن قریش روکنے لگے۔ کیوں روکنے لگے؟ اس لیے کیونکہ عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا، اس لیے آپ کی خوبصورتی کا جواب نہ تھا۔ انہیں سب چاہتے تھے، بھائی بھی چاہتے تھے، انہیں سب چاہتے تھے، سب مانتے تھے، بھائی بھی نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ ذبح ہوں، یعنی حضرت عبداللہ قربان ہو، یا ان کے بھائی بھی نہیں چاہتے تھے۔ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ قربان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ آخر کار یہ معاملہ ایک کاہنہ کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح قرعہ ڈالو کہ 10 اونٹوں کا نام لکھو اور عبداللہ کا نام لکھو۔ اگر اونٹوں کا نام نہ نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ۔ اگر عبداللہ کا نام ایک طرف تو اونٹوں کا نام لکھو اور دوسری طرف عبداللہ کا نام لکھو۔ کاہنہ نے کیا کہا؟ جب لوگ آخر کار یہ معاملہ ایک کاہنہ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اس طرح قرعہ ڈالو کہ 10 اونٹوں کا نام لکھو اور عبداللہ کا نام لکھو۔ اگر اونٹوں کا نام نہ نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اونٹوں کے نام پر قرعہ نکلے۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ ہر بار عبداللہ کا نام قرعہ میں نکلتا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ کی گنتی پوری ہوئی تب اونٹوں کا نام نکلا، تب جا کر اونٹوں کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے اونٹوں کی قربانی پیش کی اور